اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات، ایک بار پھر میں آپ بچوں سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو شاد عظیم آبادی کی غزل کی تشریح سناؤں گا۔ یہ شاد عظیم آبادی آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 137 پر ہے، جہاں شاد عظیم آبادی کی زندگی کے بارے میں اور ان کے قلم کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ یہ بعد میں آپ کو میں بتاؤں۔ آج میں آپ کو اسی کے بارے میں جو اس نے غزل کہی ہے، جس کا پہلا بند یہ ہے: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں اس کو چکے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ دل مزدر سے پوچھ اے رون کے بزم، میں خدایا نہیں لایا گیا ہوں۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز مائی کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ یہ اس کی غزل ہے۔ ہم کوشش کریں گے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپنے ان اشعار میں وہ ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلا شعر: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں۔ دنیا کی حقیقت ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کے دل میں بے شمار خواہشات رکھی ہیں۔ انسان ہوتا ہے تو یہ اس بہت بڑی دنیا کو دیکھتا ہے، کو جنم سے موت تک الجھا کے رکھ دیتے ہیں۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں۔ دنیا کی دلچسپیوں میں، دنیا کے ان مناظر میں انسان کھو جاتا ہے۔ ایسے ہی کھو جاتا ہے، اسی طرح کھو جاتا ہے کہ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ جس طرح ایک بچے کو کھلونے دے کے، مختلف قسم کے کھلونے دے کے اس کو چپ کرایا جاتا ہے، لیکن جب اس بچے کو اپنی پسند کے یہ کھلونے الگ کیے جاتے ہیں تو پھر اس میں وہی حالت پیدا ہوتی ہے، وہی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے راحت مل جاتی ہے، جس طرح اگر کسی انسان کے خواہشات یا کوئی خواہش پوری ہوتی ہے تو انسان کو راحت ملتی ہے، لیکن جو ہی تھوڑا سا لمحہ گزر جاتا ہے تو اس میں پھر وہی بے قراری، جس طرح بچے کو کھلونے کی چاہت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح انسان کو یہ حاجت روائی کے لیے انسان کے دل
انسان کا دل بےقرار ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت کو ہمیں سمجھاتا ہے۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ آج 12 مئی ہے۔ ہوں اس کوچک کے ہر ذرہ سے واقف، ہوں اس کوچک ذرہ سے واقف، تم آیا گیا ہوں۔ شاد عظیم آبادی اس شعر میں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں، میں اس دنیا کی ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہوں، میں ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ جس دنیا میں ہم ہیں، یعنی چھوٹی چیز میری نظروں میں ہے، ہر چھوٹی چیز میری نظروں میں ہے، کیونکہ بہت عرصے سے اس دنیا کو، اس کوچے کو میں چکر لگاتا آ رہا ہوں۔ انسان جو ہے نا، اسی دنیا میں لایا گیا، جب جنت سے نکالا گیا تو اس زمین پر لائے گئے۔ میں اس دنیا کے ہر کوچے سے واقف ہوں، ہر ذرے سے واقف ہوں۔ ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ انسان اس دنیا میں رہ کر اس کی پہچان، انسان اس دنیا میں رہ کر اس کی پہچان کر سکتا ہوں، بشرطے کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے۔ اگر انسان اس دنیا میں آ کر خواہشات نفس کو، جو اس کے دل میں پہلے ہی بری ہوئی ہیں، ان پر ضبط کرے، یعنی ان پر کنٹرول کرے، ان کو پورا کرنے کے بجائے دنیا کی حقیقت کو جان لے، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، وہ اپنے سے پہلے انسانوں کی زندگی سے سبق سیکھے، تبھی اسے زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اسی لیے شاد عظیم آبادی ہمیں سمجھاتے ہیں، میں اس دنیا کے ہر کوچے سے، ہر ذرہ سے واقف ہوں، کہ بہت عرصے سے میں اس دنیا میں آتا جاتا بھی ہے۔ ہم سے پہلے بھی انسان تھے، وہ ہزاروں سال گزر گئی، انسان یہاں آتا رہتا ہے، مگر دنیا کے اس دنیا میں آ کر ہم کھو جاتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے اور ہمیں حقیقت سے اپنے آپ کو آشنا کرنا ہے۔ دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ دیکھو اس شعر میں ایک حقیقت ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جو یہ دنیا ہے، دنیا میں آ کر انسان خود کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی کیا مطلب کچھ نہیں کر سکتا؟ اس کو لایا گیا ہے، مگر جو کچھ بھی ہوتا ہے، میرا مطلب یہ ہے، شاد عظیم آبادی فرمائے ہیں، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس کارساز دو جہاں کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ انسان خود اس دنیا میں نہیں آتا ہے۔ کوئی بھی انسان لیجیے، جو بھی اس دنیا میں آیا، نہ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے۔
جی کسی شاعر نے لکھا ہے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا گیا، لایا گیا، اور اس دنیا سے جب ہمیں لیا جاتا ہے تو ہماری مرضی سے نہیں لیا جاتا ہے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اے دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں، میں اس دنیا میں خود آیا نہیں ہوں، بلکہ سب کچھ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ میرا دل اسی لیے اور بے قرار، یہ رونق اور رونق ہو گیا، آرائش رونق ہو گیا، جس کو ہم کشمیری میں رونق ہی کو اردو میں رونق ہی کہتے ہیں، اور رونق بزم، بزم ہو گیا یہ محفل، یعنی دنیا کی یہ محفل جو ہے نا، اسی سے پوچھ، یعنی اپنے دل سے آپ پوچھ کہ اس دنیا میں خود آپ نہیں آئے، اس دنیا میں خود نہیں آئے اور نہ آپ جا سکتے ہو۔ یہ شاعر فرماتے ہیں میرا دل اسی لیے بے قرار ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، غمگین ہے، مضطر ہے، کیوں؟ میں صرف لایا گیا اور مجھے لیتے ہیں، اپنی مرضی مجھ میں نہیں ہے۔ نہ تھا معتقد میں، نہ تھا میں معتقد اعجاز مائی کا۔ شاعر شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو میں دوسرے پروگرام میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا۔